وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے جب حاضری ہوئی تھی تو میں نے جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک دو عمل بتائے تھے۔ بیان کے بعد ایک ساتھی ملے اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ سحر ہے، جادو ہے یا اثر ہے، کہ پتہ کیسے چلے؟ یہ آپ نے نہیں بتایا۔ تو میرے بھائی، جس طرح جسمانی بیماریوں کو معلوم کرنے کے لیے چیک اپ کیا جاتا ہے، خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پیشاب کا رپورٹ ہوتا ہے، اور بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک روحانی قسم کی بیماری ہے، اس کو چیک کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ جیسے ایم بی بی ایس اور ایم ڈی ڈاکٹر جسمانی بیماریوں کو پہچان لیتے ہیں رپورٹ کے ذریعے، اسی طرح اس روحانی فن کے جو ماہر عاملین ہیں ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں جس سے وہ پہچانتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا وظیفہ میرے پاس نہیں ہے کہ وہ میں آپ کو دے دوں اور آپ شروع پڑ جائیں اور روز صبح چیک کرے گا، پھر روز شام کو بھی چیک کرے گا، اپنا دماغ خراب کرے گا۔ تو ایسا وظیفہ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ وہ تو عملیات پورا سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، کچھ نشانی میں بتا سکتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ نشانی یہ ہے کہ آپ دوا علاج کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اچھے سے اچھا علاج کر رہے ہیں، اس کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ شاید اس کے علاوہ کوئی بیماری، جسمانی بیماری کی دوائیاں چل رہی ہے، اچھی سے اچھی چل رہی ہے، بہتر سے بہتر ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، پھر بھی اثر نہیں ہو رہا۔ ایک ڈاکٹر، پھر دوسرا بدلا، تیسرا بدلا، فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ رپورٹ کرواتے نارمل آ رہا ہے، تو وہ معلوم ہوا کہ اس لائن کی بیماری نہیں ہے، دوسری لائن کی بیماری۔ یہ ایک علامت ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہمیں معتبر، اچھے، نیک، دیندار عامل سے جو ہے دکھا لینا چاہیے۔ سڑک چھاپ عامل کے پاس کبھی مت جاؤ۔ آج کل ایک وبا یہ بھی چلی ہے کہ جس نے دکان کھولی وہاں بھیڑ لگ گئی۔ کیا بات! ایک آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ بکواس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گانجے پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، دکان لے کے بیٹھ گیا، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی ڈاکٹر، ایم ڈی ڈاکٹر گانجا پیتا ہو، آپ جائیں گے اس کے پاس علاج کرانے؟ نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے۔ تو یہ جادو کا اور جناتوں کا علاج کرتا ہے، نہ گانجے پیتا ہے، آپ کیسے چلے جاتے ہو اس کے پاس؟ یہ مرض تو اس سے بھی بڑا ہے، وہ تو نظر آنے والی بیماری ہے، اور یہ تو نظر نہ آنے والی بیماری ہے، پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا علاج آپ صحیح سلیم الطبع اچھے انسان کے پاس جا کر کرواتے ہیں، تو کیا اس سلسلے میں آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے ایسے بددین لوگوں کے پاس مت جاؤ۔ ہمارے پاس اطلاع یہاں تک آ رہی ہے کہ بہت سے مسلمان بھائی اور بہت ساری مسلمان بہنیں
بہنیں زیادہ بھائی کم، غیر مسلموں کے پاس جا رہے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں ان کو، اپنی عزت اور عصمت بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، مزید ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے خود مجھے بتایا، وہ توبہ کرنے کے لیے آئے کہ ہم سے یہ بھول ہوئی کہ ہم فلاں فلاں مندر میں فلاں فلاں پنڈت کے پاس علاج کرانے گئے تھے، اب ہمیں احساس ہوا ہمیں توبہ کرنی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا تھا، ذرا بتاؤ تفصیل۔ تو انہوں نے کہا کہ مورتی کے سامنے ہم کو بٹھایا گیا اور پھر جو کچھ کرنا تھا وہ کیا گیا، پھر ہم کو سامان دیا گیا کہ مورتی پر سے اتارو، تو ہم نے اتارا، تو کہا کہ اس کے چرنوں میں رکھو، یعنی اس کے قدم میں رکھو، تو وہ ہم نے رکھا۔ بہت سو نے تو کہا کہ ہم کو جھکنے کے لیے کہا گیا، اور اکثر لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہاتھ جوڑنے کے لیے کہا گیا۔ یہ تو سب عبادت کے طریقے ہیں، یہ آرتی کرنا ان کے مذہب میں عبادت ہے، مورتی کی چکر کاٹنا عبادت ہے، ہاتھ جوڑنا یہ بھی ان کے ہاں عبادت ہے، جھکنا تو عبادت ہے ہی۔ تو میرے بھائی، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ بیماری میں کراہتے رہتے، تڑپتے رہتے اور مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے۔ یہ تو صحت کی گارنٹی بھی نہیں کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور آپ کا ایمان چلا گیا، آپ کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ ایسا سودا کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ آدمی دنیاوی فائدے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دے۔ کیسا مسلمان؟ یہاں کی پریشانیاں تو بہرحال ختم ہونے والی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ آخرت کی پریشانی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور میرے پیاروں، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو پھر جتنے علاج کرنے والے ہیں سب کے چکر کاٹ لینا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے در پہ ہی آنا پڑے گا آپ کو، وہاں سر جھکا کر توبہ اور معافی مانگنی پڑے گی، تبھی آپ کے حالات بدلے گی۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، غیر مسلم کے پاس علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ ایک دو صورت نکلتی ہے استثناء کی، لیکن اس کا اعتبار نہیں۔ عمومی حالات جو ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ اس استثناء کی گنجائش ہم نہیں دیتے کسی کو۔ غیر مسلم کے پاس علاج کرانا جائز نہیں، سیدھا اور صاف مسئلہ سمجھو۔ اور مسلمان بھی دیندار ہو، نیک آدمی ہو، اس سے آپ علاج کراؤ۔ کیا نہیں ہے ایسے آدمی؟ ہے، آپ پوچھیے علماء کرام سے، آپ کی رہبری کریں گے۔ آپ تو ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو اس فن کے ماہر نہیں، جانکار نہیں، وہ اپنے حساب سے بتاتے ہیں وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ علماء کرام سے پوچھے، امام صاحب سے پوچھے تو آپ کو صحیح رہبری ملے گی کہ اس بیماری کا علاج دیکھو وہاں مناسب انداز میں ہوتا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے بزرگان دین علاج کرتے تھے اور کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے۔ جادو کا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کوئی ہوائی چیز نہیں، ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ تو جب جادو ہو سکتا ہے تو اس کا علاج بھی اللہ نے اتارا ہوگا، ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا، تو اس کا بھی علاج ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہر آدمی واقف ہے ان کے نام سے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، صدر المدرسین بھی تھے، اور مجاہدین آزادی میں صف اول کے اندر تھے، اور بہت پائے کے بزرگ تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے، حضرت تھانوی کہ مولانا حسین احمد کے اندر بزرگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ تھانوی نے کہا بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، بزرگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا عالم دین، تعویذ دیتے تھے۔ اور حضرت کی جو بیاض ہے وہ بہت سے خلفاء کے پاس موجود ہے، میں نے خود دیکھی ہے، اور ان کے بہت سے خلفاء علاج کرتے ہیں، خلفاء کے خلفاء بھی کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے صاحبزادے تھے، ہمارے مکان پر تشریف لاتے
تو آپ کے پاس ایک تھیلی رہتی جس میں تعویذیں ہوتی. آپ فی الفور لکھتے نہیں تھے، اتنی فرصت آپ کے پاس نہیں تھی، آپ لکھوا کر لاتے تھے. اور دیوبند میں ایک بزرگ تھے مولانا محمود صاحب پٹھیڑوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھ لکھ کر تیار کر کے حضرت کو دیتے تھے تعویذ، اور حضرت سفر میں ساتھ لے جاتے. کوئی ایسا آدمی جو بیمار ہے، پریشان ہے، حضرت کے پاس آتا، حضرت اس میں سے تعویذ دیتے تھے. تو میرے بھائی، بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت تعویذ سے علاج کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اعتقاد اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. جیسے ہم دوا کھاتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ شفا اللہ دیتا ہے، دوا نہیں دیتی، اسی طرح ہم تعویذ استعمال کریں اور اعتقاد رکھیں شفا اللہ دے گا، تعویذ نہیں دے گی، اس میں کوئی حرج نہیں. خیر، میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا میرے بھائی کہ دیندار لوگوں سے علاج کراؤ. بددین لوگوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس ہرگز مت جاؤ، اور اپنی ماں بہنوں کی نگرانی رکھو اس سلسلے میں خصوصی طور پر. وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ جا رہی ہوتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ایک نئے قسم کے عاملین چلے ہیں اس دور میں، عجیب و غریب عامل ہیں. ایک لڑکی ہے، عورت ہے، وہ علاج دے رہی اور اس کے اوپر جنات سوار ہوتا ہے. پھر وہ حال میں آتی ہے، پھر ایک ایک کر کے مریضوں کو دیکھتی ہے، کیا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، تیرے کو یوں ہے، تو ہے فلاں، یہ کر وہ کر. قطعاً حرام ہے ایسی عورت کے پاس جانا، قطعاً حرام. غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو چھو نہیں سکتے، یہ تو ہم جانتے ہیں بھائی، نہیں چھو سکتا. وہ جنات بھی غیر محرم ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے. جنات کا تو انسان کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، مفتابی قول کے مطابق نکاح نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کے لیے چھونے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اور وہ جنات تو اس عورت کے بدن پہ سوار ہوتا ہے، اس سے چپکتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک تلذذ حاصل کرتا ہے، شہوت پوری کر رہا ہے وہ اپنی. اور اس حالت میں جب وہ عین گناہ میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، زنا کے قریب تک وہ پہنچا ہوا ہے، اس حالت میں وہ علاج دے رہا ہے اور آپ علاج لے رہے ہیں، آپ کے ایمان کا خطرہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کتنی غلط بات. تو کسی عورت پہ مرد جنات کا سوار ہونا، اس سے علاج کرانا درست نہیں، قطعاً حرام ہے. اسی طرح کسی مرد پر کوئی عورت جنات حاوی ہو، سوار ہو، اور پھر وہ علاج دے، یہ بھی بالکل جائز نہیں، حرام ہے. اور عام طور پر شیاطین جو ہوتے ہیں، ناپاک جنات، وہی یہ حرکتیں کرتے ہیں. جو نیک دیندار جنات ہوگا وہ کیا زنا کی حرکت کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. جس کے اندر حیا اور شرم ہے وہ ایسا کام کرے گا؟ وہ بے حیا ہوتے ہیں. اور بہت سی مرتبہ یہ رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ وہ عورت علاج کرنے کے لیے جب بیٹھتی ہے اور اس پر وہ سوار ہوتا ہے تو وہ گانجا مانگتی ہے، وہ سگریٹیں پھونکتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کبھی کبھی شراب تک نوبت پہنچ رہی. اور ایسی جگہوں پر جا کر ہم فلانی اماں علاج کرتی ہے، ڈھمکنی اماں علاج کرتی ہے. کیا ہے تماشا بنا کے رکھا ہے؟ اچھے علماء موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اماں کے پاس جا رہے ہو، اور اماں کا ٹھکانہ نہیں. اور بعد میں پھر وہ نماز روزے کرتی ہے، اور پھر اس طرح اس کو خود علاج کی ضرورت ہے کہ جو جنات اس پر سوار ہو رہا ہے، اچھے عامل کے پاس جا کے علاج کرائے اور اس کو دور ہٹائے اپنے سے. وہ زنا کروا رہی ہے ایک قسم کا، بالکل زنا کے قریب کا گناہ ہے وہ. اس کو خود علاج کی ضرورت ہے اور دوسروں کا علاج کر رہی. خیر میرے بھائیوں، اس چیز سے ہمیں اس چیز پر بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور بچانے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب پوچھ رہے تھے بیان کے بعد، ایک واقعہ یاد آیا، پہلے وہ سنا تھا. ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا. یہ بازاری عامل کا، جو الو بناتے ہیں، ان کا واقعہ سنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بہت سالوں پہلے ان کے مکان کے قریب میں ایک عامل صاحب تھے، اور ہر وقت وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی. حضرت نے فرمایا نماز کے لیے آتے جاتے میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی.
ایک مرتبہ وہ مفتی صاحب کے پاس ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے پوچھ لیا، اور حضرت پوچھ لیا کرتے تھے، جو علماء کرام لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں ان کا بھی واقعہ حضرت نے بتایا تھا. حضرت صاف پوچھنے والے تھے، اور اس لیے پوچھتے تھے تاکہ وہ امت کی رہبری ہو. تو حضرت نے اس عامل سے بھی پوچھ لیا کہ اتنی بھیڑ آپ کے یہاں رہتی ہے، کیا اتنے لوگ جادو میں اور جنات کے اثرات میں مبتلا ہیں؟ تو عامل صاحب نے کہا کہ نہیں، اس میں سے 95% کو جسمانی بیماری ہوتی اور 5% ہوتے ہیں جن کو کچھ اثر ہوتا ہے. 95% کو جسمانی بیماری ہوتی ہے اور وہ وہم کے شکار ہو جاتے ہیں کچھ باہر کا ہے، اور یوں کر کے وہ لائن میں آتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ سب کو بتا دیتے ہو کہ بھائی تمہیں جسمانی بیماری ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اور صرف 5% کا علاج کرتے ہو؟ کیا میں پاگل ہوں جو ایسا کروں؟ یہ عامل صاحب نے خود کہا ہے حضرت سے، میں پاگل ہوں کیا ایسا کروں؟ کیا کرتے ہو؟ کہ سب کو کہتا ہوں اثر ہے، یہ کرو، اثر ہے، یہ کرو. کیا ہے؟ با اثر ہے، علاج کرو، اثر ہے. سب کو کہتا ہے ایسا. کہ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، اگر میں سچائی بیان کرنے لگوں، 95% مریضوں کو یہ کہنے لگوں کہ آپ کو باہر کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ کو بیماری ہے، اور جو 5% ہے صرف انہی کو تعویذ دوں، تو یہ لوگ باہر نکلیں گے، مجھے پیسے بھی نہیں دیں گے کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، علاج نہیں ہوا تو پیسے کس چیز کے، اور باہر نکل کے مجھے بیوقوف بھی کہیں گے، الو کا پٹھا ہے، اس کو کچھ آتا نہیں. اور دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا بہت زبردست کیا ہوا ہے، ہاں یہ ہے عامل. تو میں کوئی پاگل ہوں کہ اپنا گھراک بھی جانے دوں، اپنے پیسے بھی جانے دوں، اور اپنے سر پہ گالیاں اور بدنامی بھی لوں؟ میں کسی کو نہیں کہتا کچھ نہیں ہے، سب کو کہتا ہوں اثر ہے، چلو تعویذ لو. اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو کہا دیندار آدمی کے پاس جاؤ جو اللہ سے ڈرنے والا، وہ صحیح رہنمائی کرے گا، صحیح بتائے گا کہ آپ کو ضرورت ہے یا آپ کو ضرورت نہیں. جب کوئی باہر کا اثر نہیں تو کیوں ہم وہمی ہوئے پھرے کہ کچھ ہے، کچھ کیا ہوا؟ کیوں وہمی ہوئے پھرے؟ یہ تو خود ایک بیماری ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے. یہ جسمانی بیماری ہے کہ آدمی کو ایک چیز نہیں ہے اور وہ یہ سوچ لے کہ مجھے ہے، تو پھر اس کو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، سائیکو کے پاس، اور وہ دوائی دیتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سن لیں. دارالعلوم دیوبند کا ذکر ابھی ہوا ہے، اور آپ سبھی حضرات دارالعلوم دیوبند سے واقف ہیں. آج پوری دنیا میں جو دینی فضا قائم ہے وہ سب دارالعلوم دیوبند کی برکت ہے. آج جو ہم مسلمان ہیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کی برکت ہے. جتنے مدرسے ہیں پورے ہندوستان میں، پورے ایشیا میں، بلکہ دنیا بھر میں اکثر مدرسے وہ دارالعلوم دیوبند کی پیدائش، واسطہ در واسطہ، واسطہ در واسطہ، وہیں تک جا کر سلسلہ ملتا ہے. بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں دارالعلوم دیوبند کے سفیر حضرت مولانا ابو طالب قاسمی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے. حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے محسن کے یہاں جا کر اس کا تعاون کرتے، لیکن اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ وہاں سے سفیر خود یہاں تشریف لے آئے. ہمیں ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا چاہیے. ان کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے جڑی ہوئی، اتنا کافی. اور دارالعلوم دیوبند اللہ کے یہاں مقبول ہے، یہ ثابت ہے، مسلم ہے، ثابت ہے. انشاءاللہ اگر ہم مقبول جگہ پر پیسہ دیں گے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ بھی مقبول ہو جائے. اور میرے بھائی، 1 روپے کا مقبول ہو جانا اللہ کو پسند آ جائے، مغفرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ زکوٰۃ للہ، صدقہ، خیرات سے بھرپور تعاون فرمائیں. دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 5000 طلبہ ہیں اور سالانہ خرچہ 35 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے.
تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ایک بات اور سن لیں، اگلی مرتبہ جب میں یہاں حاضر ہوں گا، جب بھی اللہ کو منظور ہے، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اب تک تو میں آتا ہوں، جو میری سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاتا ہوں. آپ کی کیا ضرورت ہے مجھے نہیں پتہ. تو اب کی بار جب میں آؤں گا تو میں کوئی عنوان لے کر نہیں آؤں گا. آپ کو جو دینی سوال کرنے ہو آپ مجھ سے سوال کریں گے، نماز کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، معاملات کے تعلق سے جو بھی دینی رہنمائی کی ضرورت ہو آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں اس کے بارے میں جواب دوں گا. اس کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی ہونا چاہیے کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جن کی سنت باقی وہ پڑھ لیں.